بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارے غریب خانے پہ بلکہ آپ سب کے آستانے پہ، آپ سب کے عدم قدہ پر تشریف لائے ہیں ہمارے بہت پرانے، بہت ہی اچھے دوست شہباز فائق رسول۔ آپ بہت اچھے شاعر ہیں اور آپ معاشیات سے وابستہ ہیں، وہاں ایک اس میں آفیسر ہیں، تو آپ کی ایک اچھی شاعری ہے اور وہ کم لوگوں کو، ہم جیسے درویش اور سادہ لوگوں کو نصیب ہے، کم لوگوں کو میسر آتے ہیں۔ تو یہاں آ جائے ہیں، ان کے تاثر بھی سنتے ہیں عدم قطع پر کہ کیا ان کا کیا تاثر ہے یہاں کے حوالے سے، اور پھر اسی حوالے سے ان کو اپنی ایک نظم بھی یاد آئی ہے یہاں کے ماحول کے حوالے سے، وہ بھی سنتے ہیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں شہباز بھائی، آپ آئے، اپنی عزت بخشی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، جملہ معاملات میں آسانی فرمائے۔ جی ہمیں ساما بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ نے بے ٹھکانوں کے لیے ایک ٹھکانہ میسر کیا۔ یہاں لوگ آتے ہیں، اپنے روح کی تسکین کرتے ہیں۔ جی میری بھی خواہش تھی کہ میں چکر لگاؤں۔ میں چونکہ روزگار کے سلسلے میں ٹیکسلا کیا ہوں 2 سال سے، جی جی تو پنڈی اور اسلام آباد کے حلقوں کو بہت مس کرتا ہوں۔ جی جی تو آج میری خواب پورا ہوا، جی آپ کے پاس مرحبا حاضر ہوا۔ اللہ مرحبا تعالیٰ سلامت مرحبا، رکھے تمام آپ دوستوں آتے کو جو یہاں جاتے پہ رہیں شرکت کرتے جی جی ہیں، مرحبا ضرور انشاءاللہ۔ جی تو جی اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی پہلے آپ سے، جو ہے آف دا کیمرہ، جی تو ایک نظم مجھے یاد آ گئی، جی 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 تو آپ کو انشاءاللہ اس میں اپنا جو ہے نا یہ عدم قدع اسی میں اندر محسوس ہوگا۔ بالکل بالکل تو یہ نظم میری 2 سال پہلے اکادمی ادبیات کے رسالے ادبیات میں چھپی بھی ہے۔ جی جی تو مرحبا ایک چھوٹی سی نظم ہے آپ کی خدمت کے لیے، مرحبا۔ جس کا عنوان ہے میری دنیا۔ واہ میری دنیا، میں شاعر ہوں، میں خوابوں کی عجب دنیا میں رہتا ہوں۔ واہ 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 میں شاعر ہوں، میں خوابوں کی عجب دنیا میں رہتا ہوں۔ واہ میری آنکھوں میں جگنوں تتلیوں کا رقص رہتا ہے، واہ واہ واہ، تمہارا عکس رہتا ہاں ہے۔ ہاں 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 ہاں، میری دنیا میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے کتابوں کا۔ واہ واہ میری دنیا میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے کتابوں کا، واہ جہاں واہ پر میر غالب شیفتہ اقبال کے دیوان رکھے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہاں پر میر غالب شیفتہ اقبال کے دیوان رکھے ہیں۔ واہ میری واہ دنیا میں ایک ایسا مقدس گوشہ ہے جس میں واہ، مصلی، آفتابہ اور تسبیحات کا اپنا ٹھکانہ ہے۔ ہاں 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 ہاں، واہ اسی گوشے میں صبح و شام میرے ہاتھ اٹھتے ہیں، واہ، اسی گوشے میں صبح و شام میرے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں میں سر جھکاتا ہوں، یہاں میں سر جھکاتا ہوں، انائیں سر جھکاتی ہیں، مجھے کچھ شعر ملتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ آپ نے جو شہباز بھائی یہ سارے اس حوالے سے بتایا نا، کمرے کے حوالے سے، جی بالکل، اجازت ہو تو اس پہ مجھے جی کچھ یاد آ رہا ہے ضرور بتاؤں۔ ضرور۔ اچھا دوستو، ایسا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرا، جب میں اللہ آسانی کرے، میرا کوئی ذاتی تھوڑا سا ایک چھوٹا سا گھر ہو، تو اس میں ایک کمرہ جو ہے، جس طرح آپ نے سارا بتایا، فرمایا یہ کتابیں وغیرہ اور یہ سارا کچھ یہ تو ہوں، لیکن اس کی دیواروں پہ میں اس طرح کروں کہ بہت زیادہ مٹی کے بورے لے آؤں، بالکل جتنی ضرورت ہو اچھی مٹی کی، صحیح، اور اس میں کوئی بھوسا لے آؤں، اور ساتھ پھر الکیرک ہوتا ہے اور جو یہ گلو ہے، یہ مکس کر کے دیواروں پر ہر طرف میں اس کی لپائی کر دوں، اس کو اس طرح اچھی طرح خود اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح صحیح، اس کو لیپ دو، لیپ دوں، اس دیواروں پر بھی، چھت پہ بھی، ساری ہر طرف، تاکہ گرمی اور سردی میں مجھے قدرتی خوشبو ہوتی رہے۔ یہ میری خواہش ہے، اللہ کرے پوری ہو۔ ہاں تو بالکل۔ اور کچھ آپ اس میں یہی کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے بھی بچپن جو ہے نا کچے مکانوں میں گزارا، واہ واہ واہ، وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی جو ہماری اس نسل جو شہروں میں پل رہی ہے نا، جی جی نہیں دیکھا اس نے۔ ہمیں جی یاد جی ہے کہ ساون کے موسم میں، ساون سے پہلے، برسات سے پہلے نا، جی ایک جی لپائی کا، اس کے لیے ایک اجتماعی ایک مہم سی چلتی تھی۔ جی لوگ مل جل کے نا گھروں کی چھتیں لیپتے تھے، دیواروں کی جی لپائی کرتے تھے، جی جی تاکہ برسات کا مقابلہ کیا جائے۔ جی پھر اس میں وہ سردیوں میں وہ جو مکان گرم، ٹھنڈ مطلب آگ سے گرم ہو جاتے تھے، وہ ٹھنڈ نہیں جی پڑتی تھی، اور گرمیوں میں جو سورج کی تپش ہے وہ مٹی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ بالکل تو وہ چیز ہم نے دیکھی ہے، تو ان کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اب جی کنکریٹ کا زمانہ ہے، ٹائلز، جی چیزیں، مگر اندر کا جو تسکین ہے نا وہ نہیں ہو پا رہی۔ بالکل۔ تو شہباز، جی 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 بالکل جاری۔ شہباز بھائی، آپ ہی کی بات میں ساتھ میں بتاؤں نا کہ ہمارے ایک دوست ہیں صداقت طاہر صاحب، ایک کشمیر کے نمائندہ شاعر ہیں، وہ بتاتے ہیں ان کے ہاں نا کمرے میں یہ جو دمبے اور اس طرح جی کچھ جی جانور وغیرہ وہ بھی سردیوں میں رکھ لی جاتے ہیں، بالکل تو وہ ایک تو یہ کہ وہ ہیٹ
پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر انشاءاللہ اب جلد ہم ایک نا آپ لوگوں کی خدمت میں لائیں گے صحیح مختلف ایک ثقافتی جو پاکستان کی صحیح ثقافتی اور انشاءاللہ عالمی ثقافتوں کے حوالے سے بھی صحیح اپنا ایک سلسلہ لے کر آئیں گے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اس سے نا پھر ہیٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں، یعنی کہ چونکہ ادھر سردی بہت زیادہ پڑتی ہے ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ انہوں نے ایک اور انتظام کیا ہوتا ہے کہ کمروں کی جو ہے نا وہ سائڈوں پر وہ بنائے ہوتے ہیں لوہے کے، جس میں سے گرم پانی وہ چھوڑ دیتے ہیں، صحیح وہ گرم پانی اپنی ہیٹ پیدا کرتا ہے. صحیح اذان ہو رہی ہے جی انشاءاللہ، بریک اور کرتے آپ پھر کرتے ہیں جی بالکل انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ کرتے ہیں. جزاک اللہ.